بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافی کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 4 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج کے لیسن میں یعنی لیسن نمبر 4 میں ہم انشاءاللہ اس یونٹ کو بھی ختم کر لیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، کنڈیشنز دیٹ آر سوٹیبل فار اے سیٹلمنٹ، یہاں سے، اور یہ ہے پیج نمبر 35 پہ۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ کنڈیشنز دیٹ آر سوٹیبل فار اے سیٹلمنٹ، کنڈیشنز حالات، دیٹ آر سوٹیبل جو موضوع ہوتے ہیں، فار اے سیٹلمنٹ ایک آبادی کے لیے، یعنی آبادی کے لیے موضوع حالات۔ دی لوکیشن اینڈ سائٹ پلے ان امپارٹنٹ رول، مقام اور جگہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لوکیشن مقام، سائٹ جگہ۔ ان دا اوریجن اینڈ گروتھ آف اے سیٹلمنٹ، آبادی کے بننے اور ترقی میں، یعنی آبادی کے بننے اور ترقی میں مقام اور جگہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لوکیشن ٹیلس اس، مقام ہمیں بتاتا ہے، where the settlement is situated، کہ آبادی کہاں واقع ہے۔ while site is the actual ground، جبکہ جگہ وہ اصل زمین ہوتی ہے، on which the settlement is established، جس پر آبادی قائم کی جاتی ہے یا جس پر آبادی قائم کی گئی ہو۔ some of the factors، یعنی چند عوامل، that have positive influence، جن کا مثبت اثر ہوتا ہے، on developing a human settlement، انسانی آبادی کے قیام پر، ہے یعنی وہ یہ ہے۔ واٹر سپلائی، پانی کی فراہمی، اویلیبلٹی آف بلڈنگ میٹیریلز، تعمیراتی مواد کی دستیابی، اویلیبلٹی دستیابی۔ شیلٹر فرام ویدر، موسم سے تحفظ، شیلٹر پناہ یا تحفظ۔ دی کلائمیٹ آف دی ریجن، علاقے کا موسم یا آب و ہوا۔ فلیٹ اینڈ ایریبل لینڈ، ہموار اور قابل کاشت زمین، فلیٹ و ہموار، ایریبل و قابل کاشت۔ اپرچونٹیز فار پروٹیکشن اینڈ ڈیفینس، حفاظت اور دفاع کے مواقع۔ بریجنگ پوائنٹ، پل بنانے کی جگہ۔ بریجنگ پل بنانے، پوائنٹ جگہ، پل بنانے کی جگہ، پل بنانے کی جگہ، پل بنانے کی جگہ، اردو میں کہتے ہیں برج کو پل۔ اچھا، ایریاز دیٹ آر مارشی، یعنی ایسے علاقے جو دلدلی ہو، مارشی دلدلیاں۔ سٹیپ آر سسپیکٹ ٹو فلڈ، سٹیپ آر سسپیکٹ ٹو فلڈ، جو ڈلوان ہو یا جنہیں سیلاب کا خطرہ ہو۔ سٹیپ ڈلوان اور سسپیکٹ یعنی خطرہ ہو، ٹو فلڈ سیلاب کے لیے، یعنی سیلاب کا، یا جنہیں سیلاب کا خطرہ ہو۔ نو پروٹیکشن، جہاں تحفظ نہ ہو۔ نو بلڈنگ اور واٹر سپلائی، نو بلڈنگ اور واٹر سپلائی، یعنی عمارت یا پانی کی فراہمی نہ ہو۔ may be considered as not suitable for settlement، تو آبادی کے لیے غیر موضوع سمجھا جا سکتا ہے اس قسم کے علاقے کو۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف رورل سیٹلمنٹس۔ اچھا، یعنی دیہی آبادیوں کے فوائد اور نقصانات۔ ایڈوانٹیجز، فوائد یا فائدے، ڈس ایڈوانٹیجز، نقصانات۔ ایڈوانٹیجز آف رورل سیٹلمنٹ،
ایک طرف یہاں پہ ایک طرف ایڈوانٹیجز آف رورل سیٹلمنٹ اور ڈس ایڈوانٹیجز آف رورل سیٹلمنٹ، یعنی دیہی آبادی کے فوائد اور دیہی آبادی کے نقصانات۔ اچھا، ویلیجرز ہیو اسٹرانگ سوشل بانڈنگ، دیہاتیوں کے آپس میں مضبوط سماجی تعلقات ہوتے ہیں۔ اسٹرانگ مضبوط سوشل سماجی بانڈنگ تعلقات۔ اینڈ دیئر لائف از سمپل، اور ان کی زندگی سادہ ہوتی ہے۔ دی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز آر ناٹ گڈ، سڑکیں اور نقل و حمل کی سہولیات اچھی نہیں ہوتی۔ ٹرانسپورٹ روڈز سڑکیں، ٹرانسپورٹ فیسلٹیز نقل و حمل کی سہولیات۔ اچھا، دی ایئر دیٹ دا رورل پیپل بریتھ از پیور، یعنی دیہی لوگ جو ہوا سانس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خالص ہوتی ہے۔ لیس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ اچھا، امپلائمنٹ روزگار، اپرچونیٹیز مواقع۔ رورل پیپل لیو ان بیوٹیفل نیچرل سراؤنڈنگس، دیہی لوگ خوبصورت قدرتی ماحول میں رہتے ہیں یا خوشگوار قدرتی ماحول میں رہتے ہیں۔ لیس فیسلٹیز آف ایجوکیشن، تعلیم کی سہولیات کم ہوتی ہے۔ اچھا، دی فوڈ دیٹ دا ولیجرز ٹیک از فریش، یعنی دیہاتی جو غذا کھاتے ہیں وہ تازہ ہوتی ہے۔ لیس فیسلٹیز آف ہیلتھ لائک بگ ہاسپٹلس، یعنی صحت کی سہولیات جیسے بڑے اسپتال کم ہوتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف اربن سیٹلمنٹس، یعنی شہری آبادیوں کے فوائد اور نقصانات۔ اربن شہری سیٹلمنٹس آبادیاں۔ ایڈوانٹیجز آف اربن سیٹلمنٹ، شہری آبادی کے فوائد۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف اربن سیٹلمنٹ، شہری آبادی کے نقصانات۔ اچھا، cities have roads of a better qualities, parks, shopping centers, as well as built houses. یعنی cities have، شہروں میں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ roads of a better quality، بہتر معیار کی سڑکیں، پارکس شاپنگ سینٹرز، اینڈ ویل بلٹ ہاؤسز، اور اچھے طریقے سے تعمیر شدہ مکانات۔ اربن ایریاز ٹینڈ ٹو بی مور ایکسپینسو، یعنی شہری علاقوں میں رہائش مہنگی ہوتی ہے۔ ایکسپینسو مہنگی یا زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ مور ایکسپینسو زیادہ مہنگی، ٹو لیو ان رہائش کے لیے، یعنی شہری علاقوں میں رہائش مہنگی ہوتی ہے۔ ہاؤسز آر مور کمپیکٹ ان اربن ایریاز، شہری علاقوں میں مکانات زیادہ گنجان آباد ہوتے ہیں۔ مور زیادہ کمپیکٹ گنجان آباد ان اربن ایریاز، شہری علاقوں میں۔ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز آر ایڈوانسڈ اینڈ ہائیلی ڈیولپڈ، نقل و حمل کی سہولیات جدید اور انتہائی ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ پرابلم آف ایئر پالوشن از کامن ان سٹیز، شہروں میں فضائی آلودگی کا مسئلہ عام ہوتا ہے۔ پراپر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز آر اویلیبل، صحت کی مناسب سہولیات دستیاب ہوتی ہے۔ پرابلم آف ٹریفک کنجسشن یا کنجسشن، دونوں طرح سے اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ ان سٹیز، یعنی شہروں میں ٹریفک جام کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ٹریفک کنجسشن کہتے ہیں ٹریفک
ٹریفک جام پرابلم مسئلہ. دی پرائم کنسرن آف دی گرین ایجنڈا از سبز ایجنڈے کا بنیادی مقصد ٹو مینٹین دا ایکو سسٹم ہیلتھ فار اے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. پائیدار ترقی کے لیے یہ ماحولیاتی نظام کی صحت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. یعنی سبز ایجنڈے کا بنیادی مقصد پائیدار ترقی کے لیے ماحولیاتی نظام کی صحت کو یا حالت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. اچھا، It focuses on issues of natural environment and ecosystem conditions. یہ قدرتی ماحول اور ماحولیاتی نظام کی حالت کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتا ہے. فوکسز توجہ مرکوز کرتا ہے. ایشوز مسائل، نیچرل انوائرمنٹ قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم کنڈیشن، ایکو سسٹم ماحولیاتی نظام، کنڈیشنز حالت یا حالات. اینڈ سروسز سچ ایز واٹر اویلیبلٹی، ہاؤسنگ ایٹسیٹرا. اور خدمات، اینڈ سروسز اور خدمات، کس قسم کے خدمات؟ جیسے پانی کی دستیابی، یعنی سچ ایز واٹر اویلیبلٹی، پانی کی دستیابی، ہاؤسنگ ایٹسیٹرا اور رہائش وغیرہ. تو اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں یہاں سے اٹ فوکسز اور ایٹسیٹرا تک. یعنی یہ قدرتی ماحول اور ماحولیاتی نظام کی حالت اور خدمات جیسے پانی کی دستیابی، رہائش وغیرہ کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتا ہے. تو نیکسٹ ہے ابھی دی براؤن ایجنڈا ریفرس ٹو ایشوز. براؤن ایجنڈا مسائل سے متعلق ہے. کس قسم کے مسائل سے متعلق ہے؟ آف سیف واٹر پروویژن، محفوظ پانی کی فراہمی، سینیٹیشن، نکاسی آب اینڈ ڈرینیج اور صفائی. ان ایڈیکویٹ ناکافی، ان ایڈیکویٹ سالڈ اینڈ ہیزارڈس ویسٹ مینجمنٹ اینڈ ایئر پالوشن. ٹھوس اور خطرناک فضلے کے ناقص انتظام اور فضائی آلودگی کے. تو یہاں تک میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. براؤن ایجنڈا محفوظ پانی کی فراہمی، نکاسی آب اور صفائی، ٹھوس اور خطرناک فضلے کے ناقص انتظام اور فضائی آلودگی کے مسائل سے متعلق ہے. انکلوڈنگ انکنٹرولڈ ایمیشنز آف ٹاکسک میٹیریلز، جن میں زہریلے مادوں کا بے قابو اخراج شامل ہے. انکلوڈنگ یعنی جن میں شامل ہے، انکنٹرولڈ بے قابو یا بے لگام یا بے دریغ، ایمیشنز اخراج، ٹاکسک زہریلے، میٹیریل مادہ یعنی جن میں زہریلے مادوں کا بے قابو اخراج شامل ہے. ڈیفرنس بٹوین کنوربیشنز اینڈ میگا پولس، یعنی کنوربیشن اور میگا پولس کے درمیان فرق. کنوربیشن کہتے ہیں شہری علاقوں کے ملاپ کو، شہری علاقوں کا ملاپ، اس کو کنوربیشن کہتے ہیں. اور میگا پولس بہت بڑا اور گنجان آباد اور شہری علاقہ ہوتا ہے، اس کو میگا پولس کہتے ہیں. ایک کنوربیشن از اے ریجن، کنوربیشن ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے کمپرائزنگ جو مشتمل ہوتا ہے اے نمبر آف میٹروپولس سٹیز، بہت سے بڑے شہروں پر، لارج ٹاؤنز بڑے قصبوں پر، اینڈ ادر اربن ایریاز اور دیگر شہری علاقوں پر. جو بہت سے بڑے شہروں، بڑے قصبوں اور دیگر شہری علاقوں پر مشتمل ہوتا ہے.
دیٹ تھرو پاپولیشن گروتھ اینڈ فزیکل ایکسپینشن، جو آبادی کے اضافے اور طبی پھیلاؤ کے نتیجے میں، پاپولیشن گروتھ آبادی کا اضافہ اور فزیکل ایکسپینشن اور طبی پھیلاؤ، اچھا، have merged to form one continuous urban or industrially developed area، یعنی have merged یعنی آپس میں مل کر to form اور پھر بن جاتے ہیں one continuous urban or industrially developed area، ایک مسلسل یا ایک دائمی شہری یا صنعتی ترقی یافتہ علاقہ، یعنی جو آپس میں مل کر ایک مسلسل یا ایک مستقل شہری یا صنعتی ترقی یافتہ علاقہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ کنوربیشن ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو بہت سے بڑے شہروں، بڑے قصبوں اور دیگر شہری علاقوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو آبادی کے اضافے اور طبی پھیلاؤ کے نتیجے میں آپس میں مل کر ایک مستقل اور شہری یا صنعتی ترقی یافتہ علاقہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے میگاپولس از اے لارج اینڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹی اور گروپ آف ٹاؤنس۔ میگاپولس ایک بہت بڑا اور گنجان آباد شہر یا قصبوں کا مجموعہ ہوتا ہے، گروپ آف ٹاؤنس قصبوں کا مجموعہ، دیٹ میک اپ این اربن کمپلیکس، دیٹ میک اپ یعنی جو مل کر ایک شہری نظام یا کمپلیکس بناتے ہیں، اربن شہری کمپلیکس نظام۔ نیو یارک سٹی اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز، نیو یارک شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے، انکلوڈنگ لانگ آئی لینڈ، بشمول لانگ آئی لینڈ از این ایگزامپل آف اے میگاپولس، میگاپولس کی ایک مثال ہے، یعنی نیو یارک شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے بشمول لانگ آئی لینڈ میگاپولس کی ایک مثال ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے، اچھا تو اب ہے وٹ وی ہیو لرنڈ، ہم نے کیا سیکھا۔ نمبر 1، اے ولیج میں آلسو ہیو، ایک گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، ہاؤسز گھر، اے پرائمری اسکول ایک پرائمری اسکول، اے فیو شاپس چند دکانیں، اے پوسٹ آفس ایک ڈاک خانہ، اینڈ اے ولیج ہال اور گاؤں کی ہال، یعنی اور گاؤں کی مجلس کے لیے جو ہال ہوتا ہے۔ اچھا، اے ہیملیٹ از اے ویری اسمال سیٹلمنٹ ود جسٹ اے فیو ہاؤسز، یعنی ایک ہیملیٹ ایک بہت سی چھوٹی گاؤں، ایک بہت ہی چھوٹا گاؤں ہوتا ہے جس میں صرف چند گھر ہوتے ہیں۔ اچھا، اے ٹاؤن از اے لارج دین اے ولیج، ایک قصبہ گاؤں سے بڑا ہوتا ہے، ود لاٹ آف ہاؤسز جس میں بہت سے گھر ہوتے ہیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکولز، یعنی وہاں پہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول ہوتے ہیں، ایز ویل ایز سم ٹائمز ہیونگ اے ریلوے اسٹیشن، اور بعض اوقات اور بعض حالات میں وہاں پہ ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے، اینڈ شاپنگ سینٹر، اور وہاں پہ شاپنگ سینٹر بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اچھا، نمبر 4، اے سٹی از دی لارجسٹ ٹائپ آف سیٹلمنٹ، اور شہر بستی کی سب سے بڑی قسم ہوتا ہے، یا آبادی کی سب سے بڑی قسم ہوتا ہے، کنٹیننگ لاٹ آف بلڈنگز اینڈ پیپل، یعنی جہاں پہ کافی عمارات اور لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ کافی عمارتیں ہوتی ہے اور لوگ ہوتے ہیں۔ دے یوزولی ہیو ہاسپٹلس، وہاں پہ عموماً ہسپتال ہوتے ہیں، اسپورٹس فیسلٹیز، یعنی کھیلوں کی سہولیات وہاں پہ میسر ہوتی ہے، یونیورسٹیز، وہاں پہ یونیورسٹیاں ہوتی ہے، جامعات، یونیورسٹی کو اردو میں کہتے
یونیورسٹیز ہو جامعات ہوں. شاپس دکانیں ہوتی ہے وہاں پہ. آفیسز دفاتر ہوتے ہیں. اینڈ مینی ہاؤسز ہو اور بہت سے گھر. نمبر 5 ان مارکیٹ ٹاؤن میں فارمرز بائی یعنی زمیندار خریدتے ہیں اینڈ سیل اور بیچتے ہیں دیئر گڈز اپنا سامان اینڈ میٹیریلز نہ سامان اور مواد. میٹیریل بھی سامان کو کہتے ہیں. نمبر 6 ان دا ریسنٹ 2017 سینسس حالیہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق. سینسس مردم شماری ریسنٹ حالیہ. A little change is found with 63% of the total population is rural and 37% is urban. یعنی معمولی تبدیلی دیکھی گئی ہے جس میں کل آبادی کا 63% دیہی اور 37% شہری ہے. اچھا نمبر 7 رورل پیپل لیو ان بیوٹیفل نیچرل سراؤنڈنگس. دیہی لوگ خوبصورت قدرتی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. نمبر 8 کنربیشن از اے ریجن. کنربیشن ایک ایسا خطہ ہوتا ہے, ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے, ریجن علاقہ یا خطہ, کمپرائزنگ اے نمبر آف میٹروپولسز یعنی جو بہت سے بڑے شہروں پر مشتمل ہوتا ہے. بہت بڑے شہر وہاں پہ ہوتے ہیں, سٹیز یعنی اور عام قسم کے شہر ہوتے ہیں, یا جہاں پہ لارج ٹاؤنز وہاں پہ بڑے قصبے ہوتے ہیں. اینڈ ادر اربن ایریاز اور دیگر شہری علاقے ہوتے ہیں. یعنی ایک کنربیشن ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو کئی بڑے شہروں قصبوں اور دیگر شہری علاقوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ اس یونٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے. امید کرتا ہو کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ فریز یا سنٹینس کا سمجھنا ہے تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے چیپٹر نمبر 4 یا یونٹ نمبر 4 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.